بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا حمایتی ہوں. پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ الٹے پاؤں واپس ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں. میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قریش کی بنی بکر سے انبن تھی. جب قریش 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلنے لگے تو ان کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی بکر حملہ کر دے. اس وقت شیطان بنی بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر ہوا اور قریش کے سرداروں کو یقین دلایا کہ ڈرو نہیں، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. بنی بکر سے اندیشہ نہ کرو، میں ضامن ہوں کہ وہ تم پر حملہ نہ کریں گے. یہ باتیں سن کر قریش کو اطمینان ہوا اور وہ بے فکر ہو کر روانہ ہوئے. پھر جب بدر کے میدان میں جنگ شروع ہوئی اور شیطان نے دیکھا کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں تو وہ ڈرا اور ابو جہل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا. ابو جہل نے کہا کہ سراقہ، ایسے نازک وقت میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں اس جنگ کا جو نتیجہ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. مجھے اللہ کے فرشتوں سے ڈر لگتا ہے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہونے والا ہے. علامہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت کے معنی یہ لکھے ہیں کہ شیطان نے قریش کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے اور تمہارے پاس جنگ کا سامان بھی بہت ہے. اس کے علاوہ یہ کہ تمہارے عقیدوں اور اعمال کی برکت سے تم شکست کھا نہیں سکتے. تم شکست سے، ہار سے بالکل محفوظ ہو. جیسا کہ پچھلے آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کے ایک طریقے کو بتا کر کے کہا تھا کہ جب وہ کسی جنگ کے موقع پر ہو یا کسی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو وہ چیختے چلاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، ناچتے کودتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے، نہ جانے ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہوئے نکلتے ہیں. یہ حرکات برے ہیں، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی نشانیاں نہیں ہو سکتی ہیں. اور چاہے جو کچھ بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالی محیط ہے. واللہ بما یعملون محیط. جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. اور آج کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھائے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا کہ آج کے دن ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے. یعنی کہ پچھلے آیات کے ترجمہ کے بعد جب تفسیر بیان کی گئی، درس دیا گیا، تو آپ نے سنا کہ باضابطہ طور پر ابو جہل کو انفارمیشن مل گئی، اطلاع مل گئی کہ اس کے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اب مسلمانوں سے ہمارے قافلے کو، جو تجارتی قافلہ تھا، بزنس کر کے واپس لوٹ رہا تھا، تو اس قافلے کے لٹ جانے کا یا پھر ان پر حملہ ہونے کا ایک خوف تھا. وہ اس خوف سے بچنے کے لیے آگے انفارمر کو بھیج کر کے
مخبروں کو بھیج کر کے پیچھے ابو جہل یہ لشکر لے کر کے نکلا تھا. ابو جہل کا جو مخبر تھا اور ابو سفیان کا جو مخبر تھا, یہ دونوں مل کر کے نکلے, ان تک پہنچے, پہنچ کر کے واپس جب لوٹنے کے بعد میں پھر ان سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل سے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حملے کا موقع ٹل چکا ہے, اس لیے کہ جس اسپاٹ پر حملہ ہونے کا, وار ہونے کے چانسز تھے, وہ راستے سے بچ کر کے دوسرے راستے سے نکل گئے ہیں, تو اب حملہ نہیں ہو سکتا. یہ بات کہی, وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ بھئی حملے سے تو ہم پار ہو گئے ہیں, اب ہم کو واپس جانا چاہیے. تو ابو جہل نے کہا کہ بھئی ان دنوں, آج کل کے ان دنوں میں گرمی کے موسم میں اکثر کر کے جاترے واترے گرمی کے موسم میں چھوٹے فیسٹیولز وغیرہ جو ہے نا زیادہ کر کے جو ہے گرمی کے موسم میں اکثر کر کے اغیار کے بھی ہوتے ہیں, سب کے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ سچویشن بھی ایسا تھا کہ جب یہ سارا حادثہ رونما ہو رہا تھا تو وہ موسم بھی اتفاق سے گرما کا تھا, تو یہ سال 2023 ہے تو وہ سال 623 تھا. یہ ہجری کیا ہے 1444 ہے, 1444 623 جو ہے نا کیا تھی, عیسوی تھی. اب 2023 عیسوی ہے اور ہجری کون سی تھی 1444 اب ہے, تو وہ ہجری دوسری ہجری تھی, سیکنڈ ہجری. تو ٹھیک ہے, تو وہ موسم بھی گرما کا موسم تھا, اسی موسم سے گزر رہے تھے, سیم ٹو سیم مارچ کا مہینہ, اپریل کے مہینے کے آس پاس میں گزر رہے تھے. تو وہ موقع پر جو ہے بدر پہ ایک بدر جو میدان ہے, میدان بدر, اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوتا یہ تھا کہ میدان بدر کے آس پاس کے علاقوں میں بڑا میلہ لگتا تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ جو ہے اب ایسی تو واپس جائیں گے تو ایک دھاچک نہیں بڑھتی, ایک ہمارا رعب, دبدبا, دبنگئی, ہماری جو ہے ان کے دلوں میں خوف بیٹھنا. تو کیا کرنا, اب ہم واپس نہیں جانا, یہاں سے بدر کو جائیں گے, بدر کو جا کر کے وہاں رکیں گے, پیسہ ہے, لوگ ہیں, ساتھ میں رنڈیاں ہیں, ناچنے گانے والی طوائف ہے, ان کو کیا ایسی پھگڑ میں پیسہ دیں گے, لائے ہیں تو ان سے کام لیں گے, خوب پیئیں گے, خوب ناچیں گے, خوب دھنگا مست کریں گے, خوب انجوائے کریں گے, بلکہ پورے لوگوں کو جمع کر کے بدر کو لانے کے واسطے پھر وہاں سے جب انہوں اپنے سٹیپ سے آگے بڑھاتے, قافلے کو آگے بڑھاتے, راستے میں جو ہے نا ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا نام کیا ہے, کیا نام تھا اس کا, بنی بکر. یہ قبیلہ ایک چھوٹا سا قبیلہ, یہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوا تھا, قریش مکہ کے لوگوں نے اس قبیلے کے ایک آدمی کا قتل کیا تھا, تو قتل کا قصاص باقی تھا. انہیں ڈر تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو قریش مکہ کو یہ لوگ جاتا ہوا دیکھیں گے, ہم لوگ آگے نکل جائیں گے تو بنی بکر کا قبیلہ کہیں ہمارے گھروں پر وار نہ کر دے, ہمارے گھروں پر حملہ نہ کر دے. ایک طرح سے یہ خوف ان کو اندر سے کھایا جا رہا تھا, اسی فکر میں تھے, یہ باتیں چل رہی تھی. اب ان کے اوپر سے یہ گاؤں سے گزرے تو معلوم ہوتا ہے, گنگا ٹکانا بسا بٹانے بیچ میں, ادھر سے آگے تو معلوم ہوتا, تو ایسا جو معلوم ہو جاتا ہے ان کو کیا کرنا, ہمیں کیسا سیو کرنا, جانے کا نہ کو. بہت سارے لوگ ہو گیا نا جنگش نہیں ہو رہی, کیا چھوڑیں گے واپس, ایسے سب اوپینینز چل رہے تھے. تو مگر سب کی بھی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا ابو جہل کا کہنا تھا کہ اب وہاں پر ہم اپنا پاور دکھائیں گے, ہم اپنی شکتی دکھائیں گے, اور اس شکتی کے ذریعے سے ان پر اپنا رعب جمائیں گے, آگے چل کر کے کوئی ہمارا مقابلہ نہ کر سکے. مگر لوگ یہ جو بول رہے تھے اس سے کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, مگر جب زیادہ لوگ بولنے لگے تو تقریباً 1000 میں سے کئی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ واپس جانا چاہیے. تو ایسے موقع پر سراخہ بن مالک یہ بندہ کون ہے, یہ بندہ بنی بکر قبیلے کا ایک پاورفل آدمی, لیڈر وہاں کا. تو وہ اس کی شکل میں شیطان ظاہر ہوتا, اس کی شکل میں, وہی سفر میں شیطان جو ہے نا سراخہ کی شکل میں ملتا. لوگ دیکھتے ہیں سراخہ بن مالک اسی اس کا ہے, تو بولتے کہ بھائی کیا ہے, کیسا ہے؟ تو بولتا کہاں جا رہے, نہیں ایسا ہونا تھا, نہیں ہوا, بدر کو جا رہے ہیں ہم, خوب وہاں پر جو ہے ہم اپنا خوب آواز پکارا کریں گے. ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا, کتنا زور سے جو ہے آپ چلا کر کے بولیں گے اتنی آپ کی کیا بیٹھیں گی, دھاچک بیٹھیں گے, ڈر بیٹھیں گے. کل تک کیا ہوتا تھا, بھائی السلام علیکم, نمسکار, جے شری رام, محبت سے بولتے, اب طاقت سے بولے تو کیا ڈر بیٹھتا. ایک کانسیپٹ آج کا نہیں ہے, 1400 سال پرانا ہے. ایسا نہ کوئی جاؤ, وہ نام الگ تھے, لاتا عزا مناتا تھے, ان کے نام کیا تھے, لاتا عزا مناتا تھے. میں سمجھا رہا ہوں,
حالات کو سمجھنے کے لیے کیا بول رہے ہیں، ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا، تو اسی کانسیپٹ کے اندر میں کیا ہے، ہم اپنے رعب جمائیں گے، دبدبا کریں گے، وہاں پر خوب ہلہ کریں گے، بلکہ نکل رہے. تو یہ ڈر تھا، یہ ڈر کے دور کرنے کے لیے کیا ہے، شیطان آیا آ کر کے کیا بولا، سراخا کی شکل میں، ان کے لیڈر کی شکل میں آ کر کے ملاقات ہونے کے بعد مجھے کیا ہے بلکہ پوچھے تو نا، ایسا جا رہے ہر بہت اچھا ہے، اتنے لوگ مل کے جا رہے لڑنے، کتنے ہے وہ، مٹھی بھر ہے، مٹھی بھر مسلمان ہے، تمہارے سامنے کیا ٹکتے جی، تمہارے سامنے کون ٹکا ہے، بلکہ اور ٹکتا بھی کون، کس کے پاس ہے ہمت تمہارے سے مقابلہ کرنے کی. ہاں وقال لا غالب لکم، غالب آج کے دنوں میں کون غالب آ سکتا، تم پر کون غالب آ سکتا، تم غالب آئیں گے ان کے اوپر. ارے تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہے، تلوار ہے، گھوڑے ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، کھانا پینا مستی سب ساری چیزیں، وہ کیا بھوکے مرنے والے مسلمان، پہنے تو اوپر پہنے تو نیچے پہننے نہیں، نیچے پہنے تو اوپر پہننے نہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ بھوکے رہنے والے، ان کے پاس کیا رہتا، ختم، گرفتار کر کے لے جا سکتے تھے. ایسا چلتے چلتے ذہن میں تو وہ راستے میں بولے، ابھی ابو جہل بولا کہ بھائی سب لوگ بول رہے تمہارے قبیلے کے لوگ جا کے حملہ کریں گے نا، وہاں بولے تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا سپورٹر ہوں، تمہارا بیک بون بن کر کے تمہارا سپورٹ کرنے کا کام کر رہا ہوں. تو میں جب تمہارے ساتھ ہوں، میرے قبیلے کا کوئی آدمی جو ہے نہیں جائے گا، میرے آدمی لوگ جو ہے تمہارے طرف قدم نہیں اٹھائیں گے، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارا سپورٹ ہوں. ارے ان کو مٹانے میں آ رہا ہوں نا جی تمہارے ساتھ میں بدر تک آیا. کون آیا؟ شیطان آیا. کس کی شکل میں؟ سراخہ بن مالک کی شکل. آ کر کے ہوا کیا کہ وہاں پر بہرحال ذہن بنا رہا. کس کا ذہن بنا رہا؟ ابو جہل کا ذہن بنا رہا، اس کی ذہن سازی کر رہا، مائنڈ واش کر رہا. ارے ڈرو کو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، میں ساتھ میں ہوں. ایسا کہتے ہوا بولے کہ تمہیں اتنی دور کہاں جاتے، ہمارا ہے نا یہاں سے بنی بکر کا قبیلہ، یہاں سے بلا لیتے ان کو، میں بلا لے کے تمہارے سپورٹ میں کھڑا کرتا ہوں. وہ کتنی دیر کرتے، کتنی دیر کرتے، پورا مائنڈ سیٹ بنا کے تیار کرا کے میدان تیار ہو گیا. جیسے ہی میدان تیار ہوا، ہونے کی دیر تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا دیکھا کہ جو غیبی خدا کی قدرت مسلمانوں کی امداد کے لیے آ رہی ہے. وہ سارے سمٹمز اس نے محسوس کیے، دیکھا اس نے. ادنا کی آنکھوں کو فرشتے دکھتے نہیں دکھتے، مگر شیطان کیا ہے، فرشتوں کا استاد رہا ہے. اپنے شاگردوں کو نہیں دیکھا تو کیسا انہیں دکھنا چاہیے نا. اب جیسے ہی دکھے آنکھوں کو، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو اس کا ایک روایت میں آتا ہے حارث کا نام آتا ہے، حارث بن حشام کا، اور ایک روایت میں ابو جہل کا نام آتا ہے. بہرحال ان کے لیڈر کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چل رہا، چلتے چلتے جیسے ہی دیکھا ایسا ہاتھ جھٹک دیتا، ہاتھ جھٹک کے جو آگے جانے لگتا. تو جو جیسے ہی اس کو آگے جاتا ہوا دیکھے، حارث کا بھی ایک ذکر ہے، ابو جہل کا بھی ذکر ہے. یہ جا رہا ہے، حارث جا، انہیں کون کیا نام اس کا، سراخہ جا رہا. جیسے ہی آواز لگائے، ابو جہل آواز دیا، یہ سراخہ کہاں جا رہا تو؟ بولے کہ جو پلٹ کر کے دیکھ کر کے بولے گا میں جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا، میں جا رہا ہوں. سراخہ جیسے ہی جا رہا ہوں بولا، شیطان بولا کہ ارے بھائی پورا میدان کو لایا، تیار کرا، میں ساتھ ہوں. بولا تو کیا بولا، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. بولا ارے کیا دیکھ رہے، کیا نہیں دیکھ رہے، دیوانے شانے کیا باتیں کر رہا، تو ٹھہر ہمارے ساتھ، ہم لڑنے والے ہیں نا، تو سپورٹ کرتے. بولا ابھی تیرے لوگوں کو بلانا کو تو ایک رو بس ہے. لیکن میں نہیں رک سکتا. انی اخاف اللہ. کیا بولا اس نے کہ وقال انی بری منکم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ الٹے پاؤں واپس ہوا، بھاگنے لگا، اب میں رک نہیں سکتا. اس کے ساتھ میں کہنے لگا وقال انی بری منکم انی اخاف اللہ. آج میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، میں تم سے بری ہوں. شیطان کبھی بھی انسان کا اچھا ساتھی ہو نہیں سکتا. برا ساتھی رہا ہے ہمیشہ سے، انسان کا برا ہی کیا ہے. ایسے ہی انسانوں کی شکل میں جو برے ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دے سکتے. جیسا انہیں ابو جہل کو اور اس کے پورے قافلے کو بیچ میدان میں چھوڑ کے بھاگ گیا، ایسی جو ہے انسانوں کے ساتھ شیطان کیا کراتا، گناہ کراتا، غلط کراتا، بیچ میں چھوڑ کے رہا. برا ساتھی بشکل انسان کے شیطان نما ہے، شیطان کی شکل میں انسان بن کر کے ہمارے ساتھ ہے، ہم سے برا کرا رہا. تو برے ساتھی پر کبھی یقین نہیں کرنا اور شیطان پر یقین نہیں. اب شیطان کی بات سمجھو.
تو کیا بولا؟ میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی کنیکشن نہیں، بھاگ جاؤ۔ تو جو رکایا گیا بولے کہ جو میں نہیں رک سکتا، میں نہیں رک سکتا۔ وقال انی بری منکم انی ارا ما لا ترون، ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تو رات بھر عبادت کیے، رات بھر دعائیں کرتے رہے۔ ایک روایت میں، ایک چھوٹی سی روایت میں اس کا بھی تذکرہ ہے جس کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے صبح صبح جب یہ سارا نقشہ جم رہا تھا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آرام کیا۔ ہوتا بھی ایسے ہے، آدمی جب بہت تھک جاتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آدمی آنکھ بند کر لے تو ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول کا سونا ہمارے تمہارے جیسا سونا نہیں ہے۔ نبی جب سوتا ہے تو سونا بھی اس کی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا کلام جب کوئی خواب بھی اگر ہوتا ہے تو وہ وحی مخفی ہوا کرتا ہے، وہی خفی کی شکل میں ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تھوڑی ہی دیر میں آنکھ کھولے، کہا کہ اے صحابیوں خوش ہو جاؤ، یہ دیکھو تمہارے داہنی جانب جبرائیل فرشتوں کی فوج لیے کھڑا ہے، یہ دیکھو تمہارے جو ہے لیفٹ سائڈ میں تم دیکھو، تمہارے بائیں جانب دیکھو کہ ادھر میکائیل نے صفوں کو تیار کر کے فرشتوں کو لے کر کے کھڑا ہے، تمہارے پیچھے دیکھو، تمہارے پیچھے اسرافیل باضابطہ طور پر فرشتوں کا لشکر لیے کھڑا ہے، ہر طرف سے اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے، بس آگے نکلو، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ جو شیطان بھاگ رہا تھا یہ فرشتوں کی فوج کو دیکھ کر کے بھاگ رہا تھا، فرشتوں کی فوج کو دیکھ کر کے بھاگ رہا تھا۔ اچھا، یہاں پر کنفیوز ہوتے آپ لوگ، کنفیوز کیا ہوتے کہ بھئی میں نام لے رہا ہوں سراقہ بن مالک کا، پھر میں کہہ رہا ہوں شیطان ہے نا۔ اس کی وضاحت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی وضاحت کو دیکھنا ہے کہ جو ہے حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو شیطان کا مسئلہ ہے، اس کے مسئلے سے آپ فرماتے ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان بھی فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے فرشتوں کو حضرت جبرائیل امین کے جو ہے واقعات میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے تو کبھی کبھار کیا کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آئے ہیں۔ کس کی شکل میں آئے ہیں؟ انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تو انسانی شکل میں جب فرشتے آ سکتے ہیں تو یہ تو فرشتوں کا استاد ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیار دے رکھے ہیں اس سے، جیسے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، کئی ایک صحابیوں کی شکل میں آ کر کے ایک انسان بن کر کے بیٹھتے تھے بارگاہ رسالت میں، تاکہ لوگ ادب سیکھیں، ادب کریں، معلومات حاصل کریں، کیسے معلومات کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جیسے فرشتے کو اختیار دیا ہے ویسے شیطان کو بھی کچھ اختیار دے رکھے ہیں کہ وہ شکل بدل کر کے آ سکتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، شیطان دنیا کے ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، اگر وہ نہیں آ سکتا ہے تو صرف محمد کی شکل میں نہیں آ سکتا، سوائے میرے کسی اور کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اگر وہ خواب میں بھی آتا ہے تو دنیا کی کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اگر کسی کے خواب میں میں آتا ہوں تو بس میں آتا ہوں، شیطان نہیں آتا ہے۔ وہ مخدر والا چہرہ ہے، وہ مخدر والا دل ہے جس کے خواب میں آقا تشریف لا لے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب کی شکل نہیں، نور والے کی شکل میں نہیں، نور والے آقا کی شکل میں نہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعہ مجھے یاد آیا تھا جس کو حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان نے بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی، جنگ ہونے کے بعد جو ہے اب یہ کفار مکہ میں جو مشہور ہو گیا کہ 70 لوگ گرفتار ہوئے، 70 لوگ مارے گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، بھاگ گئے، کیا کچھ ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار کون؟ یہ پورے نقصان کا دیکھنے میں کیا ہے، پاتردھاری تو دیکھو ابو جہل ہے، سوتردھار نہیں ہے۔ سوتردھار کون؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ بات کرتے کرتے بھائی سراقہ بن مالک آیا تھا، اس سے پہلے ہمیں واپس جانا وہ سوچ رہے تھے، ابو جہل بھی کیا کہ سوچ رہا تھا، مگر ہوا کیا، بولے کہ سراقہ بن مالک آیا، ڈرو کو بولا، ساتھ میں رہو بولا، ایسا کرو بولا، اس سے پورے واقعات لوگوں کے سامنے تھے نا۔ لوگ بولے کہ جو ہے ہم سراقہ بن مالک کی طرف سے یہ جنگ ہارے، سراقہ بن مالک ہمارے کو لے جا کے وہ دیا، مروا دیا، ہرا دیا، سب رہتے نا یہ۔
سب رہتے نا, ہارنے کے بعد پورے کہانے رہتے, خصے کہانے رہتے, ہارنے سے پہلے کون بھی جگتا نہیں, میں چھیرو بولتا ہے نہیں. بہرحال ادھر بھی چلتے رہتی بات, بہت ایک دم شارپ رہنا میرے ساتھ. تو اس کے لیے کیا ہے, جب یہ جنگ ہونے کے بعد میں سب افواہیں اڑی, سارے معاملات ہوئے, سارے معاملات ہونے کے بعد میں جو اس کی خبر کس کے پاس پہنچی, سراقہ بن مالک کو پہنچی. سراقہ بن مالک کو پہنچی تو قریش مکہ کو بلا کر کے باضابطہ طور پر اپنا بیان دیتا ہے. کیا دیتا ہے کہ تمہارا میرا سب کا پیدا کرنے والے رب کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں, نہ ہی میں بدر میں تمہارے ساتھ تھا, نہ ہی میں یہاں سے تمہارے ساتھ چلا, نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات کہی. ارے بابا جنگ بدر کب واقع ہوئی ہمارے کو معلوم ہی نہیں, جبکہ ہم بغل کے علاقے میں رہتے ہیں. اب معلوم ہو رہا ہے 8-10 دن کے بعد کہ یہ سب ہوا ہے, یہ سب میرے پر الزام آتا ہے. ارے میں جانتا تک نہیں کیا ہوا کب ہوا. میں اپنے طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں, حضرت اسماعیل حقی اللہ رحمت رضوانی یہ روایت بیان کی ہے. تو یہ روایت بیان کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, وہ بات یہ ہے کہ واقعی شیطان کسی کا بھی روپ دھارن کر سکتا ہے, روپ دھارن کر سکتا ہے. ان کو ڈبونا تھا, برباد کرنا تھا, اس کی شکل میں آیا, جس کی شکل میں آیا اس کو خود معلوم نہیں, اس کا بیان ہے, اس کا بیان ہے. اب اتنی طاقت کئی کو ہے بولے اس کے پاس, انہیں راندائے بارگاہ کیوں ہے اور طاقت کیوں ہے. آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے, انی اخاف اللہ. اس سب بولا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کس سے ڈرتا ہوں بول رہا, شیطان بول رہا, انی اخاف اللہ, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس سے اللہ سے بھی ڈر رہا, اللہ کے عذاب سے بھی ڈر رہا. مطلب رب کو مانتا ہے مگر مردود کیا ہے, رب کے بارگاہ سے راندہ ہوا ہے, رب کے بارگاہ سے لعنتی ہے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اس پر لعنت بھیجتے ہیں, ملامت بھیجتے ہیں, نہ جانے کیا کیا پک دیتے ہیں اس کے لیے. کس کے لیے, شیطان کے لیے. سارے انسانوں کی گالیاں کھاتا ہے, اسپیشلی مسلمانوں سے تو لعنت برستی ہی رہتی ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے. ماننے کے سبب سے شکل بدلنا دیا ہے, مگر اس کے سارے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں. اس کے چہرے کو مست کر دیا گیا ہے, جہنمی چہرہ بنا دیا گیا ہے. اس لیے بنا دیا گیا ہے رب کو مانتا ہے, رب کے نبی کو نہیں مانتا, رب کے نبی کو نہیں مانتا. رب کو ماننا ایمان نہیں ہے, رب کو تو سب مانتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی ہر شے رب کو مانتی ہے. انتہا تو یہ ہے جس کو زبان نہیں ہے, کنکر پتھر بھی رب کی قدرت کو مانتے ہیں. اس کا غضب جب برستا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, پتھروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو کائنات کی ہر شے رب کو مانتی ہے. شیطان کو ماننا کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا کیا ہے, بڑا یہ ہے کہ نبی پر ایمان لائے, نبی کی نبوت سے خدا کی ربوبیت کا اقرار کرے, وہ ایمان ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, کاہلیوں کو درگزر فرما, تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا پاک شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, شیطان کے شر سے حفاظت فرما, شیطانی خیالات سے حفاظت فرما, شیطانی دوستوں سے حفاظت فرما. ہمیں نیک دوستوں کی سنگت میں رہنے کی توفیق عطا فرما, تیرے محبوب بندوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچا اور اچھا بنا دے. مولا پاک رمضان کی نعمتیں برکتیں ہم پر نازل فرما, رمضان کی رحمتوں کے سبب مولا سال بھر تیری وفاداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.